एनर्जी लिटरेसी ट्रेनिंग मॉड्यूल नंबर 6 में एक बार फिर खुशामदीद। तवानाई की ख्वांदगी की पूरी तरबियत का मकसद ये जानना है कि तवानाई कहाँ से पैदा होती है, कैसे इस्तेमाल की जाती है, माहौल पर इसका क्या असर पड़ता है और मुतबादिल क्या है। इस मॉड्यूल में जैसा कि उन्वान से पता चलता है, मैं आपसे मौसमियाती तब्दीली के बारे में बात करने जा रहा हूँ और उन्वान है क्लाइमेट हैज चेंज्ड। चनांचे पिछले मॉड्यूल में हमने कार्बन फुटप्रिंट के बारे में बात की और अंदाजा लगाया कि आपकी अपनी तवानाई की खपत कितनी है, आपका अपना कार्बन फुटप्रिंट कितना है। ये तखमीना इस मकसद के साथ लगाया गया कि आपको ये एहसास दिलाया जाए कि आप मौसमियाती तब्दीली के लिए कितना हिस्सा डाल रहे हैं और मौसमियाती तब्दीली एक आलमी मसला है। हर फर्द इंसान जो इस वक्त कुर्रे अर्ज पर रह रहा है, जो तवानाई किसी न किसी शक्ल में इस्तेमाल कर रहा है, मौसमियाती तब्दीलियों में अपना हिस्सा डाल रहा है और मौसमियाती तब्दीली से पहले ताहम ये पहले ही बदल चुका है। आइए इसे समझें। मैं क्यों कहूँ कि मौसम बदल गया है? ठीक है, मेरी बात रहने दें। आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है आबो हवा बदल गई है? क्या आपको लगता है कि हमारे बाकायदा आबो हवा में कोई ऐसी चीज है जो आम नहीं है, जो वहाँ हुआ करती थी, या मौसम का मामूल जो वहाँ हुआ करता था? क्या आपको लगता है कि सर्दियों का मौसम बदल गया है? मौसम सरमा अब पहले जैसा नहीं रहा। बारिश का मौसम बदल गया है, अब पहले जैसा नहीं रहा। बारिश या मानसून का अंदाज बदल गया है। मौसम गर्मा का अंदाज बदल गया है। गर्मी की लहरें और सैलाब हैं। हर तरह की बातें हो रही हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आप इत्तफाक करते हैं कि मौसम बदल गए हैं? जी हाँ, हम सब ने अपनी जिंदगी में इसका तजुर्बा किया है। इससे कतई नजर कि आप बूढ़े हैं या जवान, हम जानते हैं कि चीजें बदल रही हैं और मौसम बहुत तेजी से बदल रहे हैं। आबो हवा बहुत तेजी से बदल रही है। वैसे तो मौसम बदल गया है। अब तक हम ये जान चुके हैं कि फॉसिल फ्यूल यानी पेट्रोल, कोयला और गैस का इस्तेमाल कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज का सबब कैसे बनता है। जब हम पेट्रोल, कोयला और गैस इस्तेमाल करते हैं तो इसके नतीजे में कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है। इसका नतीजा कितना है ये भी हमने देखा है। आपने खुद अपने कार्बन फुटप्रिंट की मिकदार दुरुस्त करने का तरीका भी सीख लिया। लेकिन आइए अब जरा तफसील से देखते हैं कि ये जानना क्यों जरूरी है कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज कितना है। ठीक है, सैयारा जमीन के माहौल में कार्बन डाइऑक्साइड पहले से मौजूद है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के पिछले 1000 साल के रिकॉर्ड का ये ग्राफ देखें। पिछले हजारों सालों से 1000 से 1200 से शुरू होकर 1400 और 1600 तक, यहाँ तक कि 1800 तक फिजा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार एक जैसी थी, है ना? क्या आप नीचे की लाइन देख सकते हैं जहाँ ये सब एक जैसी हैं? अगरचे इंसान मौजूद थे, अगरचे अनासिर मौजूद थे, लेकिन ये सब एक जैसी थी। लेकिन पिछले 150 सालों में और खास तौर पर पिछले 50 सालों में क्या हो रहा है? हम सनती इनकलाब से गुजर चुके हैं। सनती इनकलाब के नतीजे में हमने कोयला, पेट्रोल या डीजल ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया। मैंने आपको पहले के मॉड्यूल में दिखाया था कि कोयला, पेट्रोल, डीजल कार्बन ईंधन है। इसलिए जब हम कोयला, पेट्रोल और डीजल और गैस को जलाते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड का अखराज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जाती है? ये फिजा में जाती है और वहीं रहती है। एक बार जब कार्बन डाइऑक्साइड खारिज होती है तो ये 200, 300 या 400 साल तक मौजूद रहती है। और इसीलिए मैंने पहले कहा था, तवानाई का गलत इस्तेमाल, तवानाई का ज्यादा इस्तेमाल जुर्म से कम नहीं। क्यों? क्योंकि आप कार्बन डाइऑक्साइड के अखराज के जिम्मेदार हैं। ये वहां 200, 300, 400 साल तक रहेगा। आपके बच्चे, इनके बच्चे और उनके बच्चे तमाम नताइज भुगतने वाले हैं। तो एसी के इस्तेमाल से आपके आराम का 1 घंटा किसी और के लिए 300 साल की तकलीफ है। बिजली का इस्तेमाल करते हुए आपका एक बार गर्म पानी से नहाना सैकड़ों सालों तक किसी और के लिए तकलीफ है। वैसे भी पिछले 50 सालों में क्या हुआ?
فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کے ارتکاز کی مقدار بڑھ رہی ہے اور ہم زیادہ سے زیادہ کاربن ڈال رہے ہیں، اس لیے اب فضا میں زیادہ سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائیڈ موجود ہے۔ فضا میں 47% کاربن ڈائی آکسائیڈ اضافی ہے، اور دائیں طرف کے گراف میں آپ دیکھتے ہیں کہ فضا میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے اور کیا ہوتا ہے۔ کاربن ڈائی آکسائیڈ ایک گرین ہاؤس گیس ہے جس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہوتی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنی فضا میں ہر ایک سیکنڈ میں کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ڈال رہے ہیں؟ میرے خیال میں آپ کے عجیب و غریب خواب میں بھی آپ سوچ نہیں سکتے ہم ہر ایک سیکنڈ میں کتنی کاربن ڈائی آکسائیڈ ڈال رہے ہیں۔ تقریباً 1.3 ملین کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ فضا میں ڈالی جاتی ہے۔ 1.3 ملین کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ ہر ایک سیکنڈ میں۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ جب میں یہ جملہ بولنا شروع کرتا ہوں اور جملہ ختم کرتا ہوں تب تک ہم نے تقریباً 10 ملین کلو گرام کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج کیا ہوگا۔ میرے خدا، ہے نا؟ صرف یہ خیال کہ ہم ماحول میں اتنا کاربن ڈائی آکسائیڈ ڈال رہے ہیں مجھے بیمار کر دیتا ہے۔ میں آپ کے بارے میں نہیں جانتا، آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ واقعی مجھے بیمار کرتا ہے کہ ہم واقعی اتنا زیادہ اخراج کر رہے ہیں۔ تو کاربن کے اخراج کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ کاربن ڈائی آکسائیڈ کا اخراج ایک گرین ہاؤس گیس ہے۔ اس کے نتیجے میں گلوبل وارمنگ ہوتی ہے، اور گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ایک موسمیاتی تبدیلی ہے نا؟ یہ بہت سادہ رشتہ ہے۔ گلوبل وارمنگ کتنی ہوئی؟ ٹھیک ہے، صدیوں اور صدیوں سے سیارہ زمین کے لیے ماحول کا درجہ حرارت مستقل رہا۔ زمین کی سطح کا اوسط درجہ حرارت مستقل تھا، لیکن ہماری صنعت کاری کے بعد 1850 کے بعد درجہ حرارت بڑھنا شروع ہوا، اور آپ اس گراف میں دیکھ سکتے ہیں کہ 2020 تک یعنی پچھلی سال عالمی اوسط درجہ حرارت صنعتی دور سے پہلے کے درجہ حرارت سے تقریباً 1.1 سینٹی گریڈ زیادہ تھا۔ ایک اندازے کے مطابق 2040 تک عالمی درجہ حرارت تقریباً 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ جائے گا۔ ہو سکتا ہے یہ بہت پہلے بھی پہنچ جائے۔ میں آپ کو کچھ اعداد دکھاؤں گا جن کا اندازہ لوگ اگلے 8 یا 10 سالوں کے لیے لگا رہے ہیں۔ 2040 تک نہیں، ہم 2030 تک 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک بھی پہنچ سکتے ہیں۔ میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ ٹائم فریم کا اوپری پہلو ہے۔ تو عالمی درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس کے نتیجے میں کیا ہو رہا ہے؟ آب و ہوا بدل رہی ہے، موسم کے تمام نمونے بدل رہے ہیں، ہر طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ لہذا موسمیاتی تبدیلی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ہو رہی ہے، جس کا ہم پہلے ہی تجربہ کر چکے ہیں۔ وہ کون سے واقعات ہیں جو بتاتے ہیں کہ آب و ہوا بدل گئی ہے؟ بہت سے واقعات جن کا ہم مشاہدہ اپنی زندگی میں کر سکتے ہیں۔ گلیشیئر پگھلنے کی بڑھتی تعداد، سمندری طوفانوں کی بڑھتی تعداد، جنگلوں کی آگ میں اضافہ، گرمی کی لہروں میں اضافہ، سیلاب میں اضافہ اور سطح سمندر میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب ذمہ دار ہے۔ یہ سب ظاہر کر رہے ہیں کہ موسم بدل گیا ہے۔ آئیے کچھ مثالیں لیتے ہیں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آب و ہوا کیسے بدل رہی ہے۔ مثال کے طور پر گلیشیئر پگھل رہے ہیں، یہ ایک اہم واقعہ ہے۔ آپ اس گلیشیئر کو جانتے ہیں، اوکوجل گلیشیئر، جو 1986 میں تھا۔ آپ تصویر سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا موازنہ 2019 سے کیا گیا۔ یہ مکمل طور غائب ہو گیا۔ در حقیقت اگر آپ اس مقام پر وہاں جاتے ہیں تو وہاں ایک پلے کارڈ ہوتا ہے جو گلیشیئر کی گہرائی کی نشاندہی کرتا ہے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں، یہ صرف ایک گلیشیئر نہیں ہے، بہت سے گلیشیئر ایسے ہیں جو پہلے ہی ختم ہو چکے ہیں یا ختم ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو سمندری طوفانوں کی ویڈیو دکھاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایڈا، جو حال ہی میں 26 اگست 2021 کو لوزینیا، امریکہ میں ہوا تھا۔ چند گھنٹے پہلے جب یہ ہوا، سمندری طوفان کیٹیگری 2 کا تھا۔ بہت ہی کم وقت میں 2 سے 3 گھنٹے میں یہ کیٹیگری 4 بن گیا، جو کہ سمندری طوفان کی انتہائی خطرناک سطح ہے۔ یہ ویڈیو آپ کو دکھائے گی کہ ہوا کی رفتار کیا تھی۔ 2030 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار تھی۔ بس اس کا احساس کریں کہ اس سطح کے سمندری طوفان کا کیا مطلب ہے۔
वैसे और क्या हुआ है? जंगल की आग बढ़ रही है। हाल ही में अगस्त 2021 में इटली, यूनान, तुर्की, रूस में जंगलात की आग लग गई। इटली में दर्जे हरारत 48.8 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ गया और रूस में एक अंदाजे के मुताबिक 15 से 17 मिलियन हेक्टेयर जंगलात जल गए। और जब जंगल जलता है तो बाकी सब कुछ भी होता है। बहुत से जानवर भी जलते हैं और कीड़े मकोड़े भी। माहौलियाती निजाम को नुकसान पहुंचता है। लेकिन अब हम देख सकते हैं कि जंगल की आग के वाकयात ज्यादा से ज्यादा हो रहे हैं। और क्या? गर्मी की लहरों की बढ़ती हुई तादाद। कनाडा में एक हीट डोम असर था, जिसके नतीजे में कनाडा के एक शहर में चंद दिनों तक दर्जे हरारत 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? एक सर्द जगह 49.6 डिग्री सेंटीग्रेड, 900 अफराद हलाक। बढ़ती हुई शिद्दत का सैलाब था। ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं जंग की तस्वीर नहीं है। ये जर्मनी जैसे बहुत अच्छे और मुनज्जम मुल्क से आने वाले सैलाब की तस्वीर है। क्या आप सोच सकते हैं क्या हुआ होगा? सैलाब की मिकदार मगरबी यूरोप में जब 15 जुलाई 2021 में इस वक्त हुआ तो सैकड़ों अफराद हलाक हुए। भारत की रियासत मध्य प्रदेश में 3 अगस्त को शदीद सैलाब से तकरीबन 1225 गांव मुतासिर हुए। 1225 गांव। इस सैलाब की वसअत का अंदाजा लगाएं। लेकिन ये सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, चीन में भी है। 2 लाख लोगों को इनके घरों से निकलना पड़ा। यही नहीं, जापान में भी लाखों अफराद। जापान में 20 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मजीद सैलाब आ रहे हैं। समंदर की सतह बढ़ रही है। क्या आप इस पर यकीन कर सकते हैं? हर साल समंदर में इजाफे की मिकदार 3.3 मिलीमीटर है। 3.3 मिलीमीटर बहुत छोटी लग सकती है, लेकिन ये वो समंदर है जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप जानते हैं कि समंदर को पानी की लामहदूद सतह समझा जाता है, लेकिन समंदर के पानी की सतह खुद बढ़ रही है। जरा तसव्वुर करें, शहरों और मुल्कों का क्या हाल होगा। साहिली इलाके के करीब कुछ इंतहाई नशीबी इलाके हैं जहां समंदर पहले ही दाखिल हो रहा है। ये सब मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से हो रहा है। आप सबको मुबारक हो, क्योंकि इस करह अर्ज पर रोनमा होने वाले इन तमाम खौफनाक वाक़ात में आप सब ने अपना हिस्सा डाला है। सतह समंदर का क्या असर है? एक शहर है जकार्ता, जो इंडोनेशिया का दारुल हुकूमत है। इसे डूबता हुआ शहर कहा जाता है। डूबता हुआ शहर क्योंकि समंदर की सतह तेजी से बुलंद हो रही है। शहर सतह समंदर के बहुत करीब है। सतह समंदर और पानी अंदर जा रहा है। और इंडोनेशिया की हुकूमत ने पूरे दारुल हुकूमत को किसी और जगह मुंतकिल करने का मंसूबा बनाया है। इसे करने की कीमत का तसव्वुर करें। जब हम मौसमियाती इस्लाह की बात करते हैं तो लोग कहते हैं ये महंगा है, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों से हमें सैलाब, गर्मी की लहरों, सतह समंदर में इजाफे और हर किस्म की चीजों से जो नुकसान पहुंचेगा, इसकी कीमत देखें। जंगल की आग की बहुत बड़ी वारदात आपको पहले ही मैं बता चुका हूँ, अमेज़न में हुई है। बहुत मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया, रूस, अमेरिका, हर जगह, यहाँ तक कि साइबेरिया में भी जंगल की आग लग गई है। नाकाबिले यकीन है ना? मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो कुछ हुआ, तादाद और शिद्दत, इन तमाम आफात की शिद्दत में इजाफा हुआ है और ये बहुत वाज़ेह है। इसकी फ्रीक्वेंसी देखें। तूफानों की वजह से होने वाले वाक़ात 1980 की दहाई में तकरीबन 174 वाक़ात हुआ करते थे। 2020 तक ये बढ़कर 400 वाक़ात हो गए। 1980 में कुर्रे अर्ज पर तकरीबन 88 बड़े सैलाब के वाक़ात हुए। 2020 तक ये बढ़कर 450 बड़े सैलाब के वाक़ात हो गए। 450। तो इन वाक़ात की तादाद में इजाफे को देखें। 1980 की दहाई में जंगलात में आग लगती थी। इससे कबल तकरीबन 29 के करीब वाक़ात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं, लेकिन 2020 में जंगलात में आग लगने के 100 से ज्यादा वाक़ात रिकॉर्ड किए जा चुके हैं। शिद्दत और मौसमियाती तब्दीली के असरात में इजाफा हो रहा है और ये नजर आ रहा है और हम सब इसका तज्जिया कर सकते हैं। हम सब ने इसमें अपना हिस्सा डाला है। हम सब इसके जिम्मेदार हैं। हम सब इसके मुजरिम हैं।
اور ہمیں اس کے بارے میں کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن تصور کریں کہ مستقبل میں کیا ہوگا۔ یہ ابھی ہے، جنگل میں آگ اور سیلاب آئے گا، اس سے بڑھ کر کرۂ ارض گرم سے گرم ہوا تو کیا ہوگا؟ ٹھیک ہے، موسمیاتی سائنسدان چاہتے ہیں کہ ہم گلوبل وارمنگ کو 2 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھیں۔ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ میں پہلے ہی دکھا چکا ہوں کہ سیارہ زمین پہلے ہی 1.1 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ گرم ہے۔ کتنا خلا رہ گیا ہے؟ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ وارمنگ کے لیے 0.4 ڈگری سینٹی گریڈ، ہمارے پاس 0.4 ڈگری کا فرق ہے۔ اور موسمیاتی سائنسدان ہمیں یہ کیوں بتاتا ہے؟ کیونکہ ایک بار جب ہم اس 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ 2 ڈگری سینٹی گریڈ کو عبور کر لیں گے تو ماحولیاتی نظام کے مختلف عناصر کی ناقابل واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ موسمیاتی تبدیلی کی ناقابل واپس شروعات یہ اپنے معمول پر واپس نہیں آئے گی، چاہے ہم اس سیارے پر بہت ساری سرگرمیاں کریں۔ اور اس لیے عقل مندی اسی میں ہے کہ ہمیں گلوبل وارمنگ کو مثالی طور پر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک محدود رکھنا چاہیے، 2 ڈگری سینٹی گریڈ نہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا، 1.5 سے 2 ڈگری سینٹی گریڈ فطرت کے مختلف عناصر آب و ہوا کی ناقابل واپسی عمل شروع ہو جائے گا اور ہم اسے درست نہیں کر سکیں گے اور نہ ہی معمول پر لا سکیں گے۔ اس لیے گلوبل وارمنگ کو محدود کرنا ضروری ہے، مثالی طور پر 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانا۔ یہ سب باتیں کون کر رہا ہے؟ یہ IPCC کی انتہائی مستند رپورٹس ہیں۔ IPCC موسمیاتی تبدیلی پر بین حکومتی پینل ہے۔ 100 ممالک ایسے ہیں جو IPCC کے رکن ممالک ہیں اور ہزاروں سائنسدان ایسے ہیں جو نہ صرف اپنی تحقیق کر رہے ہیں بلکہ وہ تمام شائع شدہ تحقیقوں کا تجزیہ بھی کرتے ہیں تاکہ وہ غیر جانبدارانہ ڈیٹا آپ تک پہنچا سکیں۔ اور یہ وہ رپورٹس ہیں جو یہاں دکھائی گئی ہے۔ 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کی گلوبل وارمنگ، یہ رپورٹ 2018 میں سامنے آئی، اور 2021 کی موسمیاتی تبدیلی فزیکل سائنس کی بنیاد، یہ رپورٹ 2021 میں آئی۔ یہ رپورٹس ہمیں بہت کچھ بتاتی ہیں، کتنا موسم بدل گیا ہے، کیوں بدل گیا ہے، اس کی کیا حد ہے، ہمیں سخت اور فوری اقدامات کیوں کرنے چاہیے۔ آب و ہوا کی تبدیلی کو نمایاں طور پر ظاہر کرنے کا ایک اور طریقہ، اور یہ کتنی تیزی سے بدل رہی ہے اور کتنا وقت باقی ہے، جسے موسمیاتی گھڑی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماحول میں کاربن ڈائی آکسائیڈ کی مقدار اور گلوبل وارمنگ کے درمیان تعلق ہے۔ ان میں ایک سیدھا رشتہ ہے۔ لہذا موجودہ اندازے کے مطابق ہم سب سے پہلے گلوبل وارمنگ کے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ تک پہنچ سکتے ہیں۔ یہ گھڑی ہے جو کہ موسمیاتی گھڑی ہے۔ اس گھڑی کے مطابق 20 ستمبر کو اس گھڑی میں 7 سال اور 305 دن ریکارڈ کیے گئے۔ 20 ستمبر 2021 سے اب 7 سال اور 305 دن باقی رہ گئے ہیں۔ اس طرح ہم گلوبل وارمنگ کے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ کو کتنی جلدی چھو سکتے ہیں، اور جیسا کہ میں نے کہا، گلوبل وارمنگ کے 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ پر اچانک تباہی نہیں آئے گی۔ نہیں، لیکن کیا ہوگا؟ اس کے بعد موسمیاتی تبدیلی کا ناقابل واپسی عمل شروع ہو جائے گا، آب و ہوا کے مختلف عناصر کی ناقابل واپسی کا عمل شروع ہو جائے گا، اور اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ ہم سب کو گلوبل وارمنگ کو 1.5 ڈگری سینٹی گریڈ سے نیچے تک محدود کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ سب موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں ہے، اور آب و ہوا میں تبدیلی آئی ہے جو میں نے آپ کو دکھائی ہے۔ اب یہ جاننے کے بعد کہ موسم بدل گیا ہے، آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ آپ کو اس کے بارے میں اچھا لگتا ہے یا آپ اس کے بارے میں برا محسوس کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ وہی ہے جو آج ہے۔ میرا کام آپ کو احساس دلانا تھا کہ حالات کتنے خراب ہیں۔ موسمیاتی تبدیلی جو ہوئی ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہیں، ہم ہی مجرم ہیں، اور وہ تمام چیزیں جو ہم نے اپنی راہ میں زیادہ سے زیادہ توانائی استعمال کر کے کی ہیں، ان موسمیاتی تبدیلیوں کے لحاظ سے ہماری آنے والی نسلوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ ان رکاوٹوں کے لحاظ سے جو موسمیاتی تبدیلی ہماری زندگیوں میں، ہمارے آنے والی نسلوں کی زندگی میں پیدا کرے گی،
یہ جدید انسانوں کی ایک افسوسناک کہانی ہے، یہ ترقی کی ایک افسوسناک کہانی ہے، یہ ماحولیاتی نقصان کی قیمت پر معاشی ترقی پر ہماری واحد وجہ کی افسوسناک کہانی ہے۔ ہمارے دریاؤں کے ماحولیاتی نظام کو پہنچنے والے نقصان کی قیمت پر، ہمارے جنگل، ہوا کے ماحولیاتی نظام کو پہنچنے والے نقصان کی قیمت پر، تمام قدرتی عناصر، خواہ وہ ہوا ہو، پانی ہو، دریا ہو، جنگل ہو یا مٹی، تمام قدرتی عناصر انحطاط پذیر ہیں، یا میں کہوں گا کوئی ایک بھی قدرتی عنصر نہیں ہے جو اب وہی ہے جو سینکڑوں سال پہلے ہوا کرتا تھا۔ ہم نے اسے شدید نقصان پہنچایا ہے اور اس کے لیے ہم اس کی سخت قیمت ادا کرنے جا رہے ہیں۔ میں لوگوں سے پوچھتا رہتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ آپ کی زندگی کی سب سے اہم چیز؟ لوگ کہتے ہیں پیسہ سب سے اہم ہے، ملازمت سب سے اہم ہے، خاندان سب سے اہم ہے، بچے سب سے اہم ہیں۔ مجھے ان سے کہنا ہے کہ 1 منٹ کے لیے ناک بند کریں، صرف 1 منٹ کے لیے، اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ کے لیے سب سے اہم کیا ہے۔ آپ 1 منٹ سے زیادہ سانس لیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ پانی آپ کے لیے بہت ضروری ہے، آپ 3-4 دن سے زیادہ پانی پیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ مٹی آپ کے لیے بہت اہم ہے، اگر ہم خوراک نہیں اگائیں گے تو آپ اس سیارے پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ دریا آپ کے لیے بہت اہم ہے، جنگل آپ کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ جنگلات کاربن ڈائی آکسائیڈ کو زائل کرتے ہیں، وہ ہمارے سیارے کے پھیپھڑے ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے، ہوا، پانی، مٹی، جنگل، ندی۔ لیکن یہ چیزیں ہماری زندگی کی اہم چیزوں کی فہرست میں کبھی نہیں ہوتی، اور ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے، ہم اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ آپ یا تو جاگ رہے ہیں یا کم از کم جاگنے والے ہیں کہ آئیے ایک ایسی ترقی کریں جہاں ہوا بھی پاک ہو، پانی بھی پاک اور مٹی بھی پاک، جنگلات برقرار رہیں، قدرت برقرار رہے اور ہماری زندگی برقرار رہے، ہماری بقا برقرار رہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں متاثر ہو رہی ہیں اور در حقیقت یہ عام انسانوں کی بقا کے لیے خطرہ ہے۔ وجودی خطرہ وہ ہے جس کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں، وجودی خطرہ۔ موسمیاتی تبدیلی ایک وجودی خطرہ بن رہی ہے، اس لیے ہمیں ابھی اس کے لیے کام کرنا چاہیے، اور IPCC ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارے اقدامات سخت اور فوری ہونے چاہیے، اس پر سخت اور فوری کارروائی ہونی چاہیے، ہمیں ابھی عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، مجھے یقین ہے کہ یہ اچھا احساس نہیں ہے جب آپ کو یہ احساس ہو کہ آپ اور میں نے موسمیاتی تبدیلیوں میں اپنا حصہ ڈالا ہے، اور موسمیاتی تبدیلی اتنی بدتر ہے، یہ یقینی طور پر اچھا احساس نہیں ہے۔ یہ ٹیوٹوریل IIT بامبے کی طرف سے پیش کیا گیا۔